کہ ان پر ہمارے آبا و اجداد میں کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھا. ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر خاندانوں کی تاریخ موجود نہیں ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی آپس قرار پائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں تو وہ میری نسل سے ہوگا, میرے خاندان سے ہوگا, تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خاندانوں کی تاریخ قیامت تک محفوظ رہے گی. خاندان محفوظ رہیں گے جو بھی تو ہم پہچانیں گے. اور یہ خود جھوٹ ہے بہت بڑا کہ خاندان محفوظ نہیں ہے. جو لوگ حج کو جاتے رہتے ہیں اور جن کا عربوں سے تعلق ہے وہ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ عربوں کے سارے خاندان موجود ہیں. آج بھی شیعی خاندان موجود ہے کہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی چابی دی تھی اور کہا تھا کہ قیامت تک چابی تمہارے پاس رہیں گی, اور جو تم سے چابی چھینے گا وہ ظالم ہوگا. ظاہر قیامت تک جو بھی تو رہیں گی جب قیامت تک یہ خاندان ہو. اگر مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محترم تھے تو ایک مرتبہ جب یہ حج کرنے گئے ہیں تو ایک قرآن کریم لے کر گئے, ایک تلوار لے کر گئے, ایک خط لے کر گئے اور شیعی خاندان والوں سے ملاقات کی. خط ہے امام مہدی کے نام, اور امام مہدی کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ میں رفیع الدین دارالعلوم دیوبند کا محترم یہاں مکہ مکرمہ میں فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آیا ہوا ہوں, اور میری خواہش ہے کہ میں آپ سے ملاقات کروں, لیکن میں آپ کا زمانہ پتہ نہیں پا سکوں گا یا نہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دو چیزیں میری ہدیہ ہے آپ کو. ایک قرآن کریم, جب آپ کا ظہور ہو تو آپ اس قرآن کریم میں میری طرف سے تلاوت ضرور کر لینا, اور ایک یہ تلوار ہے کہ اپنے کسی مجاہد کو یہ تلوار دے دینا جو میری طرف سے جہاد کر سکے. اور پھر یہ خط شیعی خاندان کے جو سب سے بڑے بزرگ تھے انہیں دے دیا کہ آپ نسل برسل یہ وصیت کر کے چلے جائیں کہ جو بھی آپ کے خاندان کا متولی ہو بیت اللہ کا, آپ اسے ایک خط دیتے چلے جائیں اور بعد والے کو وصیت کر دیں. چنانچہ وہ خط آج بھی وہاں پر رکھا ہوا ہے, آج بھی ساری چیزیں محفوظ ہیں. اور حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب کا اس تسلسل چلا آ رہا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیعی خاندان جب موجود ہے تو بنو ہاشم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے وہ محفوظ کیوں نہیں ہوگا. سب موجود ہیں, پوری دنیا میں حسنی خاندان پھیلا ہوا ہے. تو شکیل کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ تاریخ موجود نہیں ہے. تاریخ موجود ہے لیکن تو جھوٹ بول رہا ہے, اور تیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پہلی علامت تو یہ تھی. دوسری علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ رجل من اہل المدینہ, کہ مردی جو ہوں گے وہ مدینہ منورہ کے ہوں گے, یعنی مدینہ منورہ میں ملاقات ہوگی, مدینہ منورہ ہی میں قیام رہے گا, اور مدینہ منورہ ہی سے نکل کر وہ مکہ مکرمہ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایات میں ارشاد فرما دیا کہ جب مہدی مدینے سے مکہ مکرمہ جائیں گے تو مکے کے بہت سارے لوگ آ کر انہیں پہچانیں گے اور ان کی معرفت کے بعد انہیں نکال کر لائیں گے اور پھر ان کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گے. ہم نے جب یہ تصویر دیکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا. تو شکیل تو دربھنگے کا رہنے والا ہے, اس کا مدینہ منورہ سے کیا تعلق؟ تو شکیل نے یہاں پر ایک نئی منطق چھڑی پر کہا کہ دیکھو
حدیث میں مدینہ ہے المدینہ، اور مدینہ کسی بھی شہر کو کہا جا سکتا ہے، اور کہا کہ خود قرآن میں اس کی مثالیں اور نظیر موجود ہے۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، بالکل ہے حدیث میں بھی، لیکن میں نے جس دلیل سے اس کا منہ بند کر دیا تو اللہ کے فضل سے شکیل کا اس زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلا اور اس موضوع پر نہیں بولا ہو۔ میں نے کہا ہاں مدینہ مراد ہو سکتا تھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہدی کے تناظر میں صرف مدینہ بول دیتے، لیکن آپ جب یہ فرما رہے ہیں مدینے میں بیٹھ کر تو مہدی مدینے میں ہوگا اور پھر مکہ جائے گا، تو مکہ کا قرینہ یہ بتا رہا ہے کہ یہی مدینہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دار الہجرہ ہے۔ اور اگر تجھے اس بات پر اصرار ہے تو تم کلام عرب سے ایک مثال ایسی دے کر دکھا دے کہ جس میں اللہ کے رسول نے مکے اور مدینے کا تذکرہ کیا ہو اور وہاں مدینے سے کوئی اور شہر مڑا، کوئی ایک مثال ایسی پیش کر کے دکھا دی۔ شکیل کا منہ بند ہو گیا اور نہیں بولا اس کے بعد میں۔ آگے چلتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری علامت یہ بیان فرمائی کہ مہدی جب آئے گا تو عملاً حجاز کا نظام جو ہے یہ مرتفع ہو جائے گا، کہیں حجاز کی حکومت ختم ہو جائے گی اور والی حجاز کا انتقال ہو جائے گا۔ جب والی حجاز کا انتقال ہو جائے گا تو عرب کے خطے میں افراتفری مچ جائے گی، یعنی ایسی افراتفری کہ اس وقت سرزمین عرب کی حفاظت بھی ایک مسئلہ ہوگی۔ میں نے پوچھا کہ بتاؤ والی حجاز کون سے دن ان کا انتقال ہوا پھر تمہارا ظہور ہو گیا؟ تو اس نے کیا منطق چھوڑی؟ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والی کا انتقال ہوگا تو اس والی سے مراد حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب تھے، کیونکہ وہ پوری امت کے امیر تھے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو دوسری حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ 3 شہزادوں کی جنگ ہوگی، تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کی عمارت یہ خزانہ تھی، اور 3 شہزادے مولانا سعد صاحب، مولانا اظہار صاحب اور مولانا زبیر صاحب تھے۔ ان کے درمیان مار کاروائی ہوئی، یہ جنگ ہوئی، اور اس کے بعد ہی میرا ظہور ہوا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ مہدی یعنی موضوع مہدی جو ہے اس کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے تقریباً 25 سال ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی مصدر اور کوئی مرجع میں نے ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ جس کا مطالعہ نہ کیا ہو اللہ کے فضل سے۔ تو میں نے پھر شکیل کا منہ اس طرح بند کیا کہ اچھا اسی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ یقتتلون، اقتتال کا لفظ آیا، یعنی جب وہ جنگ ہوگی تو یقتتلون، تینوں شہزادے لڑ مریں گے، اور لڑ مریں گے کے ساتھ دوسری حدیث میں وضاحت ہے کہ 99% لوگ قتل ہو جائیں گے اس جنگ میں۔ میں نے کہا ذرا بتا کہ جب حضرت جی کے بعد ان تینوں میں جنگ ہوئی تو کتنی تلواریں چلی، تینوں کے مقتولین کی تعداد کتنی تھی، اور مرکز نظام الدین میں جو لاشیں تھی کہاں اٹھائی گئی وہ، اور کب ان کا دفن کیا گیا۔ ہم نے جب یہ بات کہی تو شکیل کا منہ اس کے بعد بند ہو گیا۔ اس کا حساب یہ ہے کہ جس سوال پر اسے بند کرتے جاؤ اسے چھوڑ دے گا اور پھر اگلا شروع کر دے گا۔ ہم نے کہا کہ جھوٹ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نے نہ کبھی امیر المومنین ہونے کا دعویٰ کیا اور نہ امت امیر المومنین سمجھ رہی ہے۔ حضرت جی جماعت کے امیر تھے اور جماعت کا امیر سب مانتے ہیں،
اور حضرت جی خلیفہ نہیں تھے حجاز کے، حدیث میں صاف موجود ہے کہ والی حجاز ہوگا، حجاز کی سرزمین پر اختلاف ہوگا، دلی کی سرزمین پر نہیں، حجاز کی سرزمین، تو یہ حجاز کی سرزمین کہاں ہے؟ تیسری چوتھی علامت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی جو ہوں گے ان کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں بھی ظہور